معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ نے قاری عبدالواحد صاحب سے قراءت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل فرمائی۔ تاریخ اسلام کی 698 نشست میں آپ سب کا خیر مقدم ہے، کانفرنس ہال مسجد عالیہ میں، جو آج بتاریخ 9 مئی 19 رجب مطابق 1436 اور 2015 عیسوی منعقد ہونے والی ہے۔ آج کے ہمارے مقرر عالی جناب سید اسلام الدین مجاہد صاحب کا تعلق اردو آرٹس کالج، اردو آرٹس ایوننگ کالج سے ہے، جہاں آپ ایسوسیٹ پروفیسر، اور آج کا عنوان ہے معراج، واقع معراج انسانی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس ہمارے ہاں کی گزشتہ کئی محافل کو ایڈریس کر چکے ہیں، مخاطب فرما چکے ہیں، تو کسی خاص تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہمیشہ تشریف لاتے رہتے ہیں، تو ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں ڈیز پر اور اپنے خیالات اور تقریر کا آغاز فرمائیں۔ اللہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ ساری حمد و ستائش اور ساری کبریائی اس خالق و کون و مکان علی سزاوار ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا۔ درود و سلام تمام انبیاء اور مرسلین اور بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ابتلا اور آزمائش کی ہر منزل سے گزر کر قافل انسانیت کو صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ قابل احترام بزرگان ملت اور عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ اسلام کی نشست کے موقع پر میں نے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ واقع معراج انسانی تاریخ کا ایک یادگار لمحہ ہے۔ یہ عنوان اس لیے منتخب میں نے کیا کہ آئندہ آنے والے ہفتے کی شب معراج ہے، اور امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اپنے واعظین اور مقررین اکرام سے معراج کے واقعات کو سماعت فرماتا ہے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ معراج کے آنے سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھوں، تاکہ آپ اس ایک ہفتے کے دوران اس واقعے پر، جس نے تاریخ انسانی پر اپنے گہرے نقوش چھوڑے ہیں، یہ وہ واقعہ ہے کہ جس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ایک عام انسان کو جو صاحب بصیرت ہو، جو صاحب سمجھ ہو، اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اجر کے تعلق سے کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جنت کا مشاہدہ بھی کرایا، دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا، جو لوگ نیک کام دنیا میں کریں گے ان کا کیا انجام خیر ہونے والا ہے، اور جو لوگ زندگی کی ساعتوں کے اندر برے کام کریں گے وہ کس انجام بد سے دوچار ہونے والے ہیں، اس کا مظاہرہ بھی، اس کا نظارہ بھی معراج کے موقع پر کرایا گیا۔ میں واقعات معراج کو یہاں نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ آپ آئندہ ہفتے کو اپنی اپنی مساجد میں اپنے علماء کرام سے تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ میں یہاں پر آپ کو عنوان کی مناسبت سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس واقعے نے انسانی تاریخ پر کس طریقے سے اپنے اثرات ڈالے ہیں۔ تاریخ اسلام کا اگر ہم مطالعہ کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اگر ہم جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضور ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے جس دین کو مکمل فرمایا، اس دین کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نہ صرف اہل ایمان کے لیے بلکہ اس کرۂ ارض پر بسنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے میں نے عنوان دیا واقع معراج انسانی تاریخ کا یادگار لمحہ۔ جہاں تک معراج کی صداقت کی بات ہے، معراج کے واقع ہونے کی بات ہے، اس کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے، 15ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے
کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بس یہ ایک آیت آپ کو پورے 30 پاروں میں معراج کے متعلق ملتی ہے۔ پھر دیگر آیات کے اندر کیا معراج کا تحفہ ملا، کیا ہدایت اللہ کی طرف سے ملی، وہ باتیں بھی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ تو پہلے وقت ابتدائی گفتگو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں آج کے دور جدید کے اندر امت مسلمہ کے نوجوان طبقے کے اندر خاص طور پر کچھ شکوک و شبہات پیدا کر دیتی ہیں۔ امت کے ذمہ دار علماء کی ذمہ داری ہے، دانشوروں کی ذمہ داری ہے، اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ نوجوانوں کے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کا صحیح انداز میں جواب دیں۔ اسے صرف رد کر دینے سے یا اس کی مخالفت کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ امت کے اندر آج ایک بڑا طبقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ معراج کا واقعہ ایک واقعہ ہے، بس اس کو ہر سال دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس واقعے نے صرف اس دور کے حالات کے، اس دور کے لوگوں کے ذہن کو نہیں موڑا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اس واقعے کے ذریعے روشنی اور رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے اندر جو ذکر ہے وہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، آگے کی باتیں اس کے اندر بیان نہیں کی گئی ہے۔ واقع معراج کی تفصیلات آپ کو احادیث میں ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے زبان رسالت سے اس واقعے کی ساری تفصیلات صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ قرآن صرف یہ کہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ رب جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اور یہ دو مقامات کیا ہیں؟ الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان دو کو برکتوں سے اطراف میں گھیر لیا ہے، مسجد حرام کو۔ اور کہا گیا کیوں لے گیا؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی آیات کا مشاہدہ کرائے۔ وہ نبی اور وہ رسول جو گزشتہ 10-12 سال سے اللہ کے احکامات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے بغیر دیکھے، غیب کی باتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے بتائے ہوئے ہدایات کے مطابق، قرآنی آیات کے مطابق اللہ کے رسول مکے والوں کو جو چیزیں پیش کر رہے تھے، نہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تھا، نہ جنت کو دیکھا تھا، نہ دوزخ کو دیکھا تھا، نہ قیامت کے منظر کو دیکھا تھا، آنے والی چیزوں کے تعلق سے کوئی پیشین کی گئی۔ بس یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی طرف بلائیں۔ چنانچہ 10 سال تک اللہ کے رسول اس فریضے کو انجام دے رہے تھے، ان باتوں کو پیش کر رہے تھے کہ جن کو خود آپ نے کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا تھا۔ اسی لیے معراج کا سفر طے کیا گیا اور کہا گیا کہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ مشاہدہ کرائے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو ان حقیقتوں کا جس حقیقتوں کی طرف لوگوں کو آپ دعوت دے رہے تھے۔ یہ اس کا اصل ہے کہ انسانی تاریخ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، کم و بیش، کچھ کم بھی ہو سکتے کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اپراکسیمیٹ جو کہا جاتا ہے وہ 1,24,000 انبیاء۔ لیکن ان 1,24,000 انبیاء میں سے کسی نبی یا کسی رسول کو یہ مقام بلند عطا نہیں کیا گیا جو مقام بلند آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر کے ذریعے طے کرایا گیا۔ اس کے پیچھے جو راز ہے، اس کا اصل جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، لہٰذا آخری نبی کو ان ساری حقیقتوں سے بتا دیا جائے تاکہ وہ دنیا کے سامنے بہت ہی واشگاف انداز میں ان باتوں کو پیش کر سکے۔ چنانچہ یہ بات طے ہے کہ واقع معراج اس کائنات ارضی پر حضور پذیر ہونے والا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس نے جملہ انسانیت کے لیے اس کے اندر رہنمائی فراہم کی ہے۔ ہر گروہ انسانی دنیا کے کسی حصے میں رہنے والا ہو، وہ اگر اس واقع معراج کی تفصیل کو پڑھے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو معراج سے پہلے آپ نے انجام دیا تھا اور معراج کے بعد جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی تھی، تو آپ کے سامنے بہت ساری حقیقتیں کھل کر آ جائیں گی۔ چنانچہ یہ وہ واقعہ ہے کہ یہ واقعہ ایسے وقت ہوا، ایک بہت بڑے رائٹر لکھتے ہیں محسن صدیقی یا نعیم صدیقی صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، بہت ہی مشہور کتاب ہے۔
پاکستان کے رائٹر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملہ لکھا کہ زمانہ بنگاہ ظاہر نظام حق کے داعی کو جتنا پریشان کرنا چاہتا تھا کر چکا تھا، جس کے بعد آزمائشوں کا دور ختم ہونا یقینی ہو جاتا ہے اور بارگاہ الہی میں حق کے علمبردار کو وہ مقام بلند عطا کیا گیا جسے دیکھتے ہوئے انسانی عقل حیران اور شزدر ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ واقع معراج کوئی حادثہ اتفاقی نہیں تھا کہ غار حرا میں آپ پر وحی نازل ہوئی، اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ آپ کو بلا لیا اور آپ کو اپنے جو ہے نا جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا، نہیں، بلکہ غار حرا میں جو پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد جو ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ڈالی گئی اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے کیسے کیسے مصائب آئے، کیسی کیسی مشکلات آئی، آپ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کی کتابیں اور سیرت نبی کی کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں کہ 10 سال کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دن سکون اور چین کا نہیں گزرا۔ کفار مکہ، مشرکین مکہ نے مختلف قسم کی سازشیں کی اور مختلف طریقے سے اس دعوت کو دبانے کی کوشش کی تھی، چنانچہ نظام اس وقت کا جو تھا باطل نظام، وہ اس حد تک نظام حق کے داعی کو پریشان کر چکا تھا کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوگا، داعی اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا، اب کوئی اسلام کی طرف نہیں آنے والے۔ ایسے حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو معراج کا سفر طے کرایا۔ آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا تھے، نبوت کا یہ 10واں سال جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب اللہ کے رسول غار حرا سے نکلے اور لوگوں کو دعوت دینے لگے تو ہوا کیا کہ وہ لوگ جو آپ کے عزیز و اقارب تھے، وہ لوگ جو آپ کے دوست احباب تھے، وہ بھی آپ کے مخالف ہو گئے، انہوں نے بھی آپ کی مخالفت کا جم کر مخالفت کی۔ جو لوگ مخالف پہلے سے تھے وہ تو تھے ہی تھے، لیکن وہ لوگ جو آپ کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے، جو آپ کو امین اور صادق کا خطاب دے چکے تھے، انہوں نے بھی آپ کی مخالفت کی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لالچ دیا گیا، دولت کا لالچ دیا گیا، منصب کا لالچ دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی حسین عورت سے اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ یہ ساری چیزیں کو آپ نے رد کر دیا تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پر مصائب اور مشکلات کا دور شروع ہوا۔ چنانچہ ہجرت سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ 3 واقعات ہوئے، ان 3 واقعات کی بنا پر وقت کے رسول نے کہا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے، عام الحزن۔ سیرت کے اندر ایک مستقل عنوان ہے یہ عام الحزن کے نام سے، کوئی بھی آپ سیرت نبی کتاب کو اٹھا کر پڑھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے یہ سال غم کا سال ہے۔ کسی رسول کا یہ کہہ دینا کہ یہ دن اور یہ رات میرے غم کے ہیں تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی جو ہے نا، یعنی آپ کی رحمت کے آپ کتنے طلبگار ہو گئے تھے، دنیا والے کتنے آپ کو پریشان کر رہے تھے اور آپ اپنی دعوت کے تعلق سے کتنے مضطرب اور بے چین تھے کہ آپ نے کہا کہ یہ سال میرے لیے غم کا سال ہے۔ اس کے اندر جو واقعات ہم کو ملتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری تفصیلات میں جاؤں۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آزمائشوں کا جو 3 سال گزرے، جب آپ نے کہا کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی منصب نہیں چاہیے، تو لوگوں نے لے جا کر آپ کو بند کر دیا۔ قید ابی آپ دیکھتے ہیں کہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی میں آپ کو قید کر کے رکھ دیا گیا۔ 3 سال تک یہ اسیری کا دور چلا، یہ نظر بندی کا دور چلا، اور پھر یہ ایسی گرفتاری تھی، یہ ایسی یعنی آپ کو محروس کرنے کا معاملہ تھا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ اس گھاٹی کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھے، ضعیف بھی تھے، لیکن ان کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں تک مہیا نہیں تھی۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کے لائے ہوئے اسلام کو انہوں نے قبول کر لیا تھا، انہوں نے اس شریعت کو قبول کر لیا تھا، اس دین کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ بطور سزا کے وہ سارے اہل اسلام کو لے جا کر قید کر دیا گیا۔ 3 سال کا یہ قید کا دور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا ہی مشقت آمیز دور تھا، آپ کے صحابہ کے لیے، کیوں کہ اس کے لیے معصوم بچے بھی اس میں پس رہے تھے، خواتین بھی اس میں پس رہی تھی، لیکن اس کے باوجود کسی نے ہمت نہیں آ رہی، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس دین سے پھر جائیں گے جس کو آپ لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ 3 سال کے بعد یہ دور ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن نہیں گزرے کہ پھر آپ پر ایک نئی پریشانی، ایک نئی مصیبت اس شکل میں آئی کہ ایک ایسے آپ کے ہمدرد، ایک آپ ایسے مسیحا آپ کے جو آپ کے سرپرست تھے،
آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، حضرت عبداللہ دنیا میں موجود نہیں تھے، آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو آپ کی تربیت اور آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی کچھ عرصے کے لیے، اس کے بعد آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ چنانچہ نظر بندی کے دور کے کچھ دن کے بعد ہی یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت طالب دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک ایسی شخصیت جو ڈھال بن کر رہتی تھی ہمیشہ آپ کے ساتھ، ہمیشہ آپ کی تائید میں رہتے تھے، اور کفار مکہ حضرت ابو طالب کی موجودگی میں آپ کے سے کسی قسم کی بدتمیزی کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتے تھے۔ ایسے چچا کا دنیا سے رخصت ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی دل کو بے چین کر دینے والا یہ واقعہ تھا۔ کیوں؟ یہ انسانی فطرت ہے۔ آپ جانتے ہیں کوئی نوجوان اکیلا ہے، باپ نہیں ہے، چچا نہیں ہے، کوئی خاندان کا آدمی نہیں ہے، ایک فرد واحد ہے جو اس کی دستگیری کر رہا ہے، اس کی مدد کر رہا ہے، اور ایسا شخص اگر دنیا سے اڑ جائے تو لازمی چیز ہے کہ اس بستی کے اندر جہاں ہزاروں لوگ رہتے ہیں وہ شخص اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا کوئی غم بانٹنے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہی کچھ صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں تھی کہ مکے میں لوگ تو تھے، آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے، بہت سارے لوگ تھے، لیکن حضرت ابو طالب کے دنیا سے گزر جانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میرا بہیقہ کوئی نہیں رہا۔ چنانچہ آپ غم میں نڈھال ہو گئے۔ ابھی یہ غم کے بادل چھٹے نہیں تھے، ابھی دل پہ سے یہ صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ ایک اور بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ آپ پر ٹوٹا، اور وہ مصیبت کا پہاڑ یہ تھا کہ وہ رفیق حیات جو اول دن سے آپ کے ساتھ تھی، جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اس دن سے لے کر آخری ساتھ تک جو آپ کے ساتھ تھی وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، یعنی آپ کی رفیق حیات حضرت قدیر الکبریٰ کا انتقال ہونا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت قدیر الکبریٰ جو ام المومنین ہے، وہ صرف آپ کی اہلیہ محترمہ نہیں تھی، وہ آپ کی صرف بیوی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی رفیق سفر تھی کہ دن اور رات کے ایک ایک لمحے میں آپ کے ساتھ تھی۔ چنانچہ پہلی وحی کے نزول کے بعد آپ جانتے ہیں کہ سارے سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا کہ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھ پر ڈالی ہے، سارے انسانوں کو ایک خدا کی طرف بلانا، دوزخ کے عذاب سے بچانا، کیسے میں یہ کام کر سکوں گا؟ ایسے وقت اگر کسی نے ہمت دلائی تھی تو وہ آپ کی زوج محترمہ حضرت قدیر الکبریٰ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی دستگیری کرتے ہیں، اللہ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ آپ کو اکیلے نہیں چھوڑے گا۔ ایسی باہمت عورت کا دنیا سے گزر جانا، ایسی رفیق حیات کا جس نے اپنی ساری دولت اسلام کے لٹا دی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ملک التجار تھی، خالی تاجر نہیں تھی بلکہ تاجروں کی سردار تھی حضرت قدیر الکبریٰ، اتنا مال و متاع آپ کے پاس تھا۔ لیکن جب آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور جب آپ اسلام میں داخل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے ساری دولت کو اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لٹا دیا تھا۔ ایسی زوج محترمہ کا انتقال حضرت ابو طالب کے انتقال کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہوتا ہے تو لازمی چیز ہے کہ اللہ کے رسول پر کیا کچھ گزری ہوگی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بازو ٹوٹا تو دوسرا بازو بھی ٹوٹ گیا۔ ایک طرف حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے اور دوسری طرف آپ کی زوج محترمہ چلے گئی۔ آپ محسوس کرنے لگے کہ اب آسمان کے اس نیچے اور زمین کے اوپر اب میں اکیلا تنے تنا کھڑا ہوں، اب کوئی آگے سے یا پیچھے سے، دائیں اور بائیں سے میری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ پھر ان حالات کے اندر مکے والوں کی سورش، مکے والوں کی شرارتیں، ان کی جو ہے نا الزام تراشیاں بڑھنے لگی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ظاہری سہارے آپ محمد ابن عبداللہ کے ختم ہو گئے ہیں، اب تو یہ اپنی دعوت سے پھر جائے گا۔ لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ الزام تراشی، دشنام ترازی اور پھر مختلف طریق ستانے، ڈرانے اور دھمکانے کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے محسوس کیا کہ مکے کی زمین اب میرے لیے بنجر ہو گئی ہے، اب یہاں پر دعوت کا کام نہیں کیا جا سکتا ہے، اب اس سرزمین کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ چنانچہ بادل ناخواستہ اللہ کے رسول نے مکے کو چھوڑا اور مکے سے بازو جو بستی تھی، طائف کی بستی، وہاں آپ اس امید پر گئے کہ وہاں کے لوگ شاید اسلام کو قبول کر لیں گے۔ یہ
واقعہ تاریخ کے اندر موجود ہے کہ مکے سے آپ نکلے طائف کو، اور اس امید پر نکلے کہ مکے کے یعنی طائف کے لوگ اسلام کو قبول کریں گے، لیکن طائف والوں نے جس قسم کا بھی آپ کے ساتھ سلوک کیا، آپ جانتے ہیں کہ مورخ لکھتا ہے کہ طائف کا تجربہ ایسا تھا کہ محسن انسانیت نے درب اور کرب کی آخری منزلوں کو چھو لیا تھا، کہ مکے والوں کا تو ظلم اپنی جگہ پر، لیکن مکے والوں سے کئی گنا زیادہ ظلم پر اتر آئے طائف کے لوگ، اوباشوں کو چھوڑ دیا گیا، شریر لڑکوں کو چھوڑ دیا گیا، پتھروں کی بارش آپ پر کی گئی، آپ کا جسم مبارک پورا لہو لہان ہو گیا، اور مورخ لکھتا ہے کہ اتنا خون آپ کا جم گیا تھا جوتے مبارک میں کہ جب جوتا نکالا گیا تو خون کا فوارہ نکلنے لگا، اتنی آپ پر جوتوں کی بارش کی گئی۔ مکے والوں نے کہا کہ یہ شخص تم کو اپنے دین سے پھیر دے گا، تم کو گمراہ کر دے گا، لہذا تم اس کو اپنے شہر میں داخل مت ہونے دو۔ چنانچہ طائف والے مکے والوں کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے اس قسم سے یعنی قریظی کا ماحول پیدا کیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک فرشتہ آیا اس منظر کو دیکھ کر کہ وقت کے رسول پر پتھروں کی بارش کی جا رہی ہے، اسے گھسیٹا جا رہا ہے اور اس پر ظلم کی انتہا کر دی گئی۔ وہ پکے آنکھ کا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول میں خدا کا فرشتہ ہوں، اور اگر آپ حکم دیں گے تو میں ان دو پہاڑوں کو جو مکہ اور طائف کے درمیان میں ہیں، ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں تاکہ یہ قوم تباہ برباد ہو جائے۔ آپ غور فرمائیے کہ مظالم کی انتہا ہے، پوری بستی کی بستی آپ کی مخالفت اتر آئی ہے، آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر فرشتہ آتا ہے۔ اگر کوئی عام انسان ہوتا، دنیا کا اور کوئی انسان ہوتا تو کہتا کہ اس سے بہتر انتقام اور کوئی نہیں ہے کہ ان کو اس طریقے سے پیس کر رکھ دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے سامنے ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، صرف یہ ایک دنیا کے لیے نہیں بلکہ جتنے عالم ہے دنیا ان سب کائنات میں ان سب کے لیے عالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے کہا کہ اے فرشتے میں تیری اس درخواست کو قبول کرتا ہوں لیکن اس پر عمل کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ طائف کی آنے والی نسلیں اسلام کے آستانے پر آئیں گے، لہذا ان پر ظلم اور جبر کا رویہ نہ اختیار کیا جائے۔ آپ بتائیے یہ کتنا بڑا پہلو ہے جو واقع معراج سے پہلے انسانی ضمیر کو للکارتا ہے کہ ظلم اور بربریت کی انتہا پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلیٰ نمونہ رحم کا، صبر کا، شکر کا پیش کیا، پوری انسانی تاریخ کے اندر ایسا نمونہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ واقع معراج سے پہلے کا یہ اہم ترین واقعہ ہے۔ ان واقعات سے گزرنے کے بعد لازمی چیز ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آنا ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سنت الہی ہے، یہ مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ یاد رکھ لیجئے اللہ کی مشیت کیا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ سارے انبیاء کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جب حق و باطل کے درمیان معرکہ برپا ہوتا ہے تو قانون الہی کے تحت جب باطل اپنی آخری حدوں کو چھو لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ حق کے علمبرداروں کے لیے نوید سحر کا اعلان کرتا ہے، اور دراصل معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نوید سحر بن کر آئی۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ نبوت کے اس 12ویں سال کے اندر اللہ کے رسول آزمائشوں کی بھٹی میں تب کر اس انتہا پر پہنچ گئے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کے لیے اس کی مشیت کا تقاضا تھا کہ وہ اپنے اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازے، اپنے قرب سے نوازے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں پورے انبیاء کی تاریخ کے ساتھ ایسی ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ خاص معاملہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقع معراج سے وہ مقام بلند عطا فرمایا کہ جو مقام بلند کو کسی اور نبی یا کسی اور رسول کو عطا نہیں کیا گیا۔ تو سب سے پہلا واقع معراج کا جو پہلو ہمارے سامنے آتا وہ یہ ہے کہ شدائد، مصیبتوں اور پریشانیوں میں انسان صبر کے دامن کو نہ تھوڑے اور اپنی جدوجہد کو ختم نہ کرے۔ مکی زندگی کا جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے آزمائش کا تھا، آپ کے لیے پریشانی کا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درد و کرب کی لیکن کبھی بھی مشیت رحمانی سے آپ نے کوئی شکایت نہیں کی۔ اگر آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
بہت سارے مصیبتیں آئی, بہت سارے چیلنجز کا مقابلہ کیا, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا کہ اللہ تجھے ایسے لوگوں میں بھیج دیا گمراہوں کے درمیان میں, باطل طاقتوں کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے, آخر تیری مدد کب آئے گی, آخر کب جو ہے سو تو ظالموں سے انتقام لے گا. ایسے جملے آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملیں گے. چنانچہ ان آزمائشوں سے گزرنے کے بعد, ان مصیبتوں سے گزرنے کے بعد, جب اللہ کے رسول ساری آزمائشوں پر اللہ کے اس امتحان میں کامیاب ہوئے, تو اس وقت آپ کو مجد جام فضا سنایا گیا جو معراج کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. چنانچہ انسانی تاریخ کو یادگار لمحہ ہے کہ جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ نصرت الہی اس طریقے سے ظاہر ہوئی کہ اہل حق کو یہ بات واضح ہو گئی کہ جس راستے پر وہ چل رہے ہیں وہی صراط مستقیم ہے. واقعی معراج کا سب سے اہم جو یاد ہمارے لیے جو سبق ہے, جو پیغام اس کے اندر یہ ہے کہ بندگان خدا کو یہ اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہم نے جس دعوت کو قبول کیا, ہم نے جس دین کو قبول کیا, یہی صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ ہے, اور اسی کے ذریعے اللہ کی مدد آئے گی اور اسی کے ذریعے ہم کو کامیابی ملے گی. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکی دور کا ایک ایک دن آپ کے لیے سخت امتحان تھا, لیکن اس کے باوجود آپ اور آپ کے صحابہ خدا کی رضا کے طلبگار بن کر فریض حق ادا کرتے رہے. کہ معراج کے واقعہ جو ہوا اس کے اندر ہم یہ ہے کہ معراج کے واقعے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جو مختصر جماعت کی تعداد, ایسا نہیں تھی کہ جیسے آج ہزاروں لاکھوں مسلمان, کروڑوں مسلمان بستے ہیں, ایسی بات نہیں تھی, بلکہ چند نفوس قدسیہ تھے. لیکن یہ سب جدوجہد کر رہے تھے. کس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے؟ اللہ کی رضا کے طلبگار بن کر فریض حق کو ادا کر رہے تھے. جب بندہ فریض حق کو رضا الہی کے خاطر ادا کرتا ہے, میں جملوں کو آپ غور فرمائیے کہ آپ فریض حق کو ادا کریں, رضا الہی کے خاطر ادا کریں, تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کی نصرت آ کر رہتی ہے, اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے. ہم لوگ دین کا کام کرتے ہیں, لیکن مجھے معاف فرمائیے, مسلمانوں کے اندر بہت سے گروہ ایسے ہو گئے ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں, ریاکاری کے لیے کرتے ہیں, شہرت کے لیے کرتے ہیں, اپنی یعنی برتری بتانے کے لیے کرتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. اگر اس نوعیت سے کام کیا جائے تو پھر اللہ کی رضا کہاں باقی رہی, اور جب اللہ کی رضا باقی نہیں ہے تو پھر اللہ کی نصرت کہاں آئے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقع معراج سے جو نوازا گیا, اس کا نقطہ یہی ہے کہ سب سے بڑا نقطہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اہل باطل اپنے مظالم کی انتہا کو پہنچ چکے تھے, اور اہل حق مظالم کو سہتے سہتے اس انتہا پر پہنچ چکے تھے کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ دعوت ختم ہو جائے گی, یہ دعوت نیست و نابود ہو جائے گی, اس کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے گا. لیکن ایسے وقت اللہ تعالیٰ نے معراج کے ذریعے اس دعوت کو جو بظاہر ختم ہوتی نظر آئی تھی اس کو عروج اور اس کو سربلندی ایسے عطا کی کہ مکے کے لوگ خود حیران اور پریشان ہو گئے. تو یہ سب سے اہم ترین نقطہ جو ہمارے لیے ملتا ہے, پوری امت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے ہے. پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اس واقع معراج کے ذریعے حق کو ہمیشہ کے لیے باشگاف انداز میں ظاہر کر دیا گیا. سفر معراج کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کائنات اور زندگی کی ساری حقیقتوں سے واقف کرا دیا. یہ کوئی ایسا سفر نہیں ہے کہ کوئی بھول بھلائیوں کا سفر تھا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ روحانی سفر تھا. احادیث کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ روحانی نہیں, یہ جسمانی سفر تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات نفس نفیس مکے سے نکلے, مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے, پھر آسمانوں کی سیر کی, پھر جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا, پھر اس کے بعد بارگاہ رب العزت میں جو سفاریابی ہوئی اور کس نوعیت کی ہوئی اس کی تفصیلات تو نہیں ملتی ہے, لیکن بہرحال قرآن مجید کی متعدد آیات, سورہ نجم کو آپ پڑھیے اس میں آپ کو ملے گا, دیگر آیات میں پڑھیے تو آپ کو اس کی تفصیلات ملے گی. چنانچہ یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ معراج کا سفر محض کوئی سیر و تفریح نہیں تھی. آج ہم بھی سفر کرتے ہیں, مقصد کیا ہوتا ہے کہ تاریخی عمارات کو دیکھ لیا جائے. آگرہ جا رہے ہیں تو چلیے تاج محل کو دیکھ لیے, حیدرآباد آئے چار مینار کو دیکھ لیجئے, دلی چلے گئے قطب مینار کو دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, اچھی چیز ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں خود کہا گیا کہ قل سیروا فی الارض, کہ زمین پہ تم نکلو, گھومو پھرو,
کیوں پھرو؟ اس لیے کہ کائنات اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کی حقیقتیں تمہارے سامنے آئے کہ یہ کائنات کیسے بنی، اس کائنات کا خالق کون ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اور ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ سفر معراج محض کوئی سیر و تفریح نہیں تھی، بلکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کائنات اور زندگی کی حقیقتوں سے واقف کروایا اور غیبی حقائق کا مشاہدہ کرایا۔ میں نے آپ سے کہا کہ 13 سالہ مکی زندگی کے اندر اللہ اور رسول کے درمیان میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ جبرائیل تھے، جو اللہ کا کلام وحی کی شکل میں لے کر آپ کے پاس آتے اور آپ اس کو سنتے اور لوگوں کے سامنے پہنچاتے۔ بس یہی ایک ذریعہ تھا، غیبی چیزیں آپ کے سامنے تھی، آپ نے کھلی آنکھوں سے کسی چیز کو نہیں دیکھا تھا، لیکن 13 سال کے ان مصائب کے بعد اور ان چیزوں کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا کہ غیبی حقائق کا مشاہدہ کرایا جائے، آپ کو بتایا جائے کہ آپ جس طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ جنت حقیقت ہے، دوزخ حقیقت ہے، سوال و جواب کا ہونا حقیقت ہے، فرشتوں کی موجودگی حقیقت ہے، انبیاء کا ہونا موجود حقیقت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ایک ایک تفصیل سے ہم کو ملتا ہے کہ کہاں کس سے ملاقات ہوئی، کون کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا، یعنی کون کی کہاں پر کون آپ کے لیے خوش آمدید کہے۔ آپ واقع معراج میں سنیں گے شب معراج کے موقع پر کہ وہ سارے انبیاء کرام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سارے انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی معراج کے سفر کے موقع پر۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دین کو آپ پر مکمل کیا، اس دین کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ساری چیزوں کو آپ کے سامنے دیا گیا۔ یہ دراصل یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے کہا کہ غیبی حقائق کا انسان مشاہدہ کر کے منکرین حق کو انجام بد اور حق کے علمبرداروں کے انجام خیر کو واضح کیا گیا۔ تفصیلات احادیث میں موجود ہے، آپ جلسوں میں سنیں گے کہ سود خاروں کا کیا انجام ہوا، زناکاروں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور پھر بدکاروں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سفر معراج کے موقع پر اللہ کے رسول کو بتا دی گئی کہ جو شخص دنیا میں سود کھائے گا اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، جو شخص خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے گا اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، اور جو نیک کام کرے گا اس کا کیا انجام خیر ہونے والا ہے، اس کو کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا۔ ان ساری چیزوں کی حقیقتیں آپ کے سامنے آئی۔ پھر اسی کے ساتھ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واقع معراج جو ایک یادگار لمحہ کیوں بنتا ہے، اس لیے کہ تاریخ کے افق سے روشنی کا ایسا سیلاب امڑ آیا کہ بصیرت کی نگاہ رکھنے والوں کے لیے اپنا مقصد حیات واضح ہو گیا کہ معراج کے سفر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ وہاں پر دیکھا اور جو جو چیزیں ساری انسانیت کے لیے ضروری تھی ان کو آپ نے بیان فرما دیا۔ اس لیے کہتے ہم کہ معراج کا یہ سفر دراصل ایک افق سے روشنی کا ایک ایسا سیلاب آیا کہ جس سے انسان چاہے تو ہدایت لے، چاہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج نکلتا ہے اور سورج پوری جہاں جہاں نکلتا ہے روشنی کر دیتا ہے، اور اگر کوئی بدنصیب انسان اپنے گھر کے دروازے، اپنے گھر کی کھڑکیاں بند کر لے کے یہ کہے کہ میں سورج کو دیکھنا نہیں چاہتا ہوں، تو لازمی چیز ہے کہ اس سے نقصان اس شخص کا ہوگا نہ کہ سورج کا ہوگا۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر جن حقیقتوں سے پیش کر دیا گیا اور تاریخ کے افق سے جو روشنی کا ایک سیلاب نکلا، اس سیلاب سے صاحب بصیرت اگر بصیرت لیتا ہے، روشنی لیتا ہے، ہدایت لیتا ہے، تو وہ اپنے مقصد حیات کو بہت ہی واضح انداز میں سمجھ سکتا ہے، اور اگر اس سے بصیرت نہ لے تو لازمی چیز ہے کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہوئی معراج کے سفر سے آج کے دور کے اندر ساری دنیا کے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے، اس کے تعلق سے دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معراج کا سفر جو ہوا انتہائی ناسازگار اور امید شکن حالات میں نصرت الہی کا ظہور کیسے ہوتا ہے، اس کا اندازہ معراج کے سفر کے ذریعے ہوا۔ حالات انتہائی مایوس تھے، جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے سارا مکہ آپ کی مخالفت پر اتر آیا تھا، کوئی آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا نہیں تھا، عزیز و اقارب رشتے ناطے توڑ چکے تھے، اور پھر
باطل طاقتیں پوری طریقے سے دعوت کو ختم کرنے کی تیار تھی، ایسے وقت اللہ تعالیٰ کی نصرت الہی آئی اور اس طریقے سے آپ کو کامیابی ملی۔ چنانچہ حالات کی تاریکی میں جبکہ اہل حق باطل کی الغار میں گھرے ہوئے تھے، عزم اور حوصلے کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کے سامنے پیش کیا اسی کا پیغام ہم کو ملتا ہے کہ آج انسانی تاریخ جس دور سے گزر رہی ہے، مغربی ممالک ہوں کہ مشرقی ممالک ہو، افریقی ممالک ہوں کہ کوئی اور دنیا کا حصہ ہو، آج انسان بے اطمینانی کی زندگی گزار رہا ہے، آج انسان بے چینی کی زندگی گزار رہا ہے، مذاہب کے درمیان میں ٹکراؤ، فرقوں کے درمیان میں ٹکراؤ، اور انسان سکون اور چین کی زندگی سے محروم زندگی گزار رہا ہے۔ دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دولت نہ انسان کو سکون دے سک رہی ہے نہ انسان کو راحت دے رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر معراج کا یہ پیغام ہم کو اس بات کا سبق دیتا ہے کہ اہل حق کو اپنا فریضہ پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ انجام دینا ہے۔ جس چیز کو آپ نے حق تسلیم کیا اس حق کی آپ کو گواہی دینا ہے اور اس حق کے آپ کو علمبردار بننا ہے، چاہے حالات کتنے ہی نازک ہو۔ آج ساری دنیا امریکہ، امریکی پالیسی، امریکی حکمرانوں سے ڈر اور خوف محسوس کر رہی ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں، ان کے قوانین پوری دنیا کے لیے ایک زہر بن گئے ہیں، ایک ناسور بن گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج ان کی چودراہٹ دنیا پر قائم ہوتی جا رہی ہے۔ حق کے لیے آواز کم ہوتی جا رہی ہے، حق کے علمبرداروں کی جماعت کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے حالات کے اندر معراج کے ذریعے جو پیغام ہم کو ملتا ہے، یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین تھے، جو سردار انبیاء تھے، جن پر نبوت کا خاتمہ کر دیا گیا اور جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، حالات کے انتہائی سخت دور سے آپ گزارے گئے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ امت مسلمہ کو یہ پیغام ملتا ہے، محروموں کو یہ پیغام ملتا ہے، مظلوموں کو یہ پیغام ملتا ہے معراج کے اس واقعے کے ذریعے کہ ظالم چاہے کتنے ہی لاؤ لشکر کے ساتھ آئے، ظلم چاہے کتنی ہی انتہا پر پہنچ جائے، اگر آپ حق پر رہیں گے اور آپ خدا کے لیے کام کریں گے، خدا کے دین کے لیے کام کریں گے، تو خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، خدا آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ رسول کو جس طریقے سے مدد آئی کہ اپنے دربار میں بلایا، آپ کو شرف باریابی ہوئی، ایسی مدد نہیں ہوگی، لیکن زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون اور راحت عطا کرے گا۔ لہذا واقع معراج کے ذریعے یہی ہم کو تاریخ کے ذریعے سبق ملتا ہے، اور یہ لمحہ یادگار لمحہ اس لیے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی ہستی کو جس کو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ اب یہ ہستی ختم ہونے والی ہے، اس ہستی کا پیغام ختم ہونے والا ہے، اس کی دعوت ختم ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سربلند کیا۔ آج جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، جیسا کہ میں نے کہا، خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے حالات بڑے ناسازگار ہیں، حالات بڑے مایوس کن ہیں، اس میں اپنا بھی قصور ہے اور غیروں کی سازشیں بھی ہیں۔ میں اپنوں کے قصور سے صرف نظر نہیں کر سکتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ابتدا میں بات کہی تھی کہ فریضہ دین کو ادا کرنے کے لیے رضا الہی کا جذبہ ضروری ہے۔ رضا الہی کے جذبے کے بغیر اگر آپ نماز پڑھ لیتے ہیں، اگر آپ روزے رکھ لیتے ہیں، حج و عمرے کی سعادت سے فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رضا کے بجائے کوئی اور خواہش، کوئی اور تمنا، کسی اور کو خوش کرنے کا مقصد ہوتا ہے، تو لازمی چیز ہے کہ اللہ کی تائید اور نصرت نہیں آتی ہے۔ اخبارات میں آپ پڑھ رہے ہیں، کون سچ ہے کون غلط ہے میں نہیں کہتا ہوں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج علماء کا کردار ہمارے سامنے آ رہا ہے، دینی مدارس کے تعلق سے مقدمہ بازی ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ میں یہ بات برسر مطلب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمہ آج کس حد تک یعنی زوال کا شکار ہو چکی ہے، انحطاط کا شکار ہو گئی ہے۔ امت کا دانشور طبقہ دیوان خانوں میں بیٹھ کر گھنٹوں گفتگو کرتا ہے، لیکن عملی راہیں تلاش نہیں کرتا کہ کس طریقے سے امت کو تعلیم کی طرف لایا جائے، امت کی معیشت کو سدھارا جائے۔ امت کے قائدین جس انداز میں چل رہے ہیں اپنے اپنے مفادات کے پیچھے، اور امت کے مفادات اور امت کی سربلندی اور امت کے مسائل کو حل کرنے کا جذبہ ان میں کس طریقے سے مفقود ہوتا جا رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایسے حالات کے اندر ہم کو سوچنا چاہیے کہ آج جبکہ اسلام کے تعلق سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور قرآن مجید کے تعلق سے مختلف قسم کی باتیں آج پھیلائی جا رہی ہیں، قسم کا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ایسے وقت اہل حق کو چاہیے کہ وہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے معراج سے درس بصیرت حاصل کریں۔ یاد رکھ لیجئے، اسلام کے اندر کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو روایت کے طور پر پڑھ لیا جائے۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شب معراج مناتے ہیں روایتی انداز میں، مسجد کو لائٹ ڈال دی گئی، گھر کے اندر اچھا پکا لیا گیا، اچھے کپڑے پہن لیے، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ، لیکن معراج کا واقعہ کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس کے پیچھے کیا مضمرات ہے، اس پر اہل دانش بھی غور نہیں کرتے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ بات ہم نے اپنے مذہب کو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو روایتی بنا لیا ہے، کنونشنل۔ رمضان کا چاند دکھ گیا، روزے رکھ لیے، عید کا چاند دکھا، عید کر لیے، 10 محرم آ گئی، کربلا کے واقعے کو دہرا لیے، لیکن یہ نہیں سوچے کہ امام حسین نے آخر اپنے 72 جانثاروں کے ساتھ کیوں کربلا کے میدان میں شہادت دی۔ کبھی اس پر غور و فکر نہیں کیا گیا، اور کبھی یہ نہیں سوچا گیا کہ آخر یہ دین کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے۔ آج آپ جانتے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے پاس جو صورتحال ہے، یعنی 1436 ہجری جو چل رہی ہے، تقریباً 1450 سال سے یہ دین کس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس دین کے قیام کے لیے، اس دین کی تبلیغ کے لیے ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ہم کس طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، اس پر ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ چنانچہ واقعہ معراج کا انسانی تاریخ کے لیے میں سمجھوں گا کہ یہی پیغام مل سکتا ہے کہ ہم بھی اگر ایک نئی صبح کے طلبگار ہیں، ایک نوید سحر کے ہم طلبگار ہیں، تو ہم کو بھی آزمائشوں میں، مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد، اس کی استعانت طلب کرتے ہوئے حق کے علمبردار بننا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی تائید، اللہ تعالیٰ کی نصرت آئے گی۔ چنانچہ تاریخ کے اندر واقع معراج کے بعد اگر میں آپ کو بتاؤں تو کیسے اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی کہ واقع معراج ہوا، اس کے کچھ دنوں کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ ہجرت کیجئے، مکہ چھوڑ دیجئے، مکے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اب اللہ تعالیٰ ان پر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، نکلیے، رات کے اندھیرے میں نکلے، ہجرت ہوئی، آپ مدینہ تشریف لائے، اور مدینے میں تشریف لانے کے بعد آپ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 10 سال کے اندر کس طریقے سے اسلام کو غلبہ عطا کیا، کس طریقے سے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم ہوا۔ وہ جو سارے نظریات جو واقع معراج میں بیان کیے گئے، جو احکام آپ کو دیے گئے، اللہ کے رسول نے عملاً مدینے میں اس کو نافذ کر کے بتا دیا۔ پھر 1 سال میں ہجرت کے جنگ بدر ہوئی، 313 مجاہدین کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کامیابی عطا فرمائی۔ چنانچہ واقع معراج ایک پیشخیمہ ثابت ہوا، ایک باب الداخلہ بنا اسلام کی کامیابی کا، اسلام کی سربلندی کا۔ وہ دور مشقت اور وہ دور آزمائش ختم ہو گیا واقع معراج کے ساتھ۔ جو مکی دور تھا 13 سال کا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کامیابی ملتی چلی گئی، سربلندی ملتی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شوکت اور قوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اسلامی تاریخ کے ٹھیک ہے مناسب واقع معراج کے تفصیلات میں جانا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ محترم کا حکم ہے کچھ باتیں آپ کے سامنے مزید میں رکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ جیسا کہ میں نے کہا آپ کے سامنے کہ واقع معراج کے 3 پہلو بنتے ہیں۔ پہلا تو اس کا ابتدائی، یعنی واقع سے پہلے کے واقعہ جو میں نے کہا مکی دور، پھر اس کے بعد واقع معراج کی تفصیلات، اس کو میں یہاں پر نہیں بیان کر رہا ہوں، وہ آپ معراج کے جلسوں میں سنتے رہتے ہیں عام طور پر، وہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد کہ جو مرحلہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی، اس کامیابی کے نتیجے میں جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام تو صرف عقائد کا نام ہے، اسلام تو صرف ایک پرائیویٹ لائف کی حد تک ہے، لیکن عملاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسٹیٹ کو قائم فرمایا۔ لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ صاحب اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، اب کیا اس بنیاد پر آپ کیا قائم کریں گے، کس طریقے سے دنیا کی اکانومی کو آپ درست کریں گے، کس طریقے سے آپ جو ہے سو دنیا کے اندر یعنی سسٹم کو لائیں گے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو باتیں واقع معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی گئی، ان کے اندر جو چیزیں آتی ہے جس میں کہا گیا، یہی واقع معراج تھا جس میں سب سے اہم بات یہ کہی گئی کہ یتیموں کا جو لوگ مال کھاتے ہیں، سود خواری کرتے ہیں، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ تو یہ معاشرے کے وہ ناسور ہیں، ان کو ختم کرنے کی بات کہی گئی
آج ہمارے پاس معاشرے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سودخواری عام ہو گئی ہے، زناکاری عام ہو گئی ہے۔ ان واقعات کو بیان کرتے ہوئے ہمارے خطیبوں علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اصلاح معاشرہ کی فکر کریں، وہ معاشرے کی سدھار کی فکر کریں۔ ہم مسلم معاشرہ نہیں چاہتے، ہم اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں۔ مسلم معاشرہ، ہندو معاشرہ، سکھ معاشرہ، جین معاشرہ یہ ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم ایک اسلامی معاشرہ چاہتے ہیں، اور اسلامی معاشرہ کیا ہے؟ اسلامی معاشرہ وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو تم مکمل مومن نہیں ہیں۔ وہ پڑوسی تمہارا چاہے ہندو بھی ہو سکتا ہے، مسلمان بھی ہو سکتا ہے، کرسچن بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی مذہب سے تعلق ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے۔ ہم ایسا اسلامی معاشرہ قائم کریں کہ جس کے ذریعے سے دنیا یہ سمجھے کہ اسلام ایک حقیقت پسند مذہب ہے، ایک دین فطرت ہے، یہ امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ چنانچہ یہ ساری تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہے کہ اللہ تعالیٰ واقعہ معراج کے صحیح مضمرات کو سمجھنے اور انسانی تاریخ پر اس کے جو اثرات پڑے ہیں اس کو دنیا کے سامنے واشگاف انداز میں بیان کرنے کی ہمیں اور آپ کو صلاحیت اور قوت عطا فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کوئی حضرات وضاحت اب مزید کچھ کرنا ہے تو وقت ہے، لیکن چونکہ یہ گرما کا زمانہ ہے 45 منٹ کافی ہے لیکچر کے لیے۔ اگر زیادہ میں کہوں تو جو باتیں اہم ہیں وہ ذہن سے محو ہو جاتی ہے، اس لیے میں نے یہیں پر روک دیا ہے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ اس کی تفصیلات آپ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ اسلام میں پڑھیے۔ میں بیان کر سکتا ہوں 2 گھنٹے، لیکن اس سے کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ آپ نے وضاحت کیا تھا کہ اس واقعے کے لیے 3 اہم وجوہات، ایک حضرت ابو طالب کا انتقال، دوسرے حضرت خدیجہ کا انتقال، اور تیسرا سفر طائف۔ یہ 3 واقعات محرک بنے واقع معراج کے، کیونکہ ان 3 واقعات کے بعد اللہ کے رسول نے یہ ایک ہی سال میں واقعہ ہوا، اسی لیے اس کو عام الحزن آپ نے قرار دیا، کہا کہ میرے رنج کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ تو اس غم کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز کر دی کہ جس کا گمان انسان نہیں کر سکتا تھا۔ اتنی زیادہ آپ کو، یعنی قرآن کہتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ایسا مقام آپ کو ملا۔ کسی جگہ کہا گیا کہ فتدان، یعنی ایسے، یعنی بالکل اللہ تعالیٰ سے جو آپ کو جو یعنی شرف یابی آپ کو جو حاصل ہوئی یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ یہ ساری تفصیلات آپ کو اپنے سیرت یعنی شب معراج کے جلسوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔ میں نے یہاں پر کچھ تاریخ کے واقعات اور پھر امت کی جو ذمہ داری ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آج چونکہ بسز وغیرہ کا پرابلم ہے، میں اس لیے بھی یہ کیا ہوں، اسٹرائک وغیرہ چل رہی ہے، لوگوں کو دور دراز جانا رہتا ہے، اس لیے بند کر دو۔